کی ہے کہ اگر آج حسین ہے تو رسول کی پہچان، اگر آج حسین ہے تو رسول کی پہچان، ورنہ رسول اسلام کی پہچان ختم ہو جاتی۔ رسول اسلام کا اسلام مٹ رہا تھا، رسول اسلام کا دین مٹ رہا تھا، کہ دین اسلام ختم ہو رہا تھا، اور امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں اپنی قربانی پیش کر کے نہ صرف اسلام کو بچایا ہے بلکہ اسلام کے ساتھ ساتھ رسول اسلام کو پہچانا ہے۔ اسی لیے رسول اسلام نے فرمایا ہے کہ بعد کربلا اگر میں پہچانا جا رہا ہوں تو حسین کے ذریعے سے پہچانا جا رہا ہوں۔ ایک صلوات بھیجے بر محمد وآل عزیزان محترم، یہی وجہ ہے کہ رسول اسلام معرفت حسین کو بتا رہے ہیں کہ حسین کی عظمت کو پہچانو، حسین کی معرفت کو حاصل کرو۔ اور عزیزان محترم، یہی وجہ ہے کہ بتائے حسین ہدایت کے چراغ، حسین کشتی نجات، یعنی جو حسین تک آ گیا وہ نجات پا گیا۔ اب عزیزان محترم آپ دیکھیے، ہر آیا نجات ملی، فطروس آیا نجات ملی، اور جو حسین کے در سے دور ہوا وہ ہلاک ہو گیا۔ ایک صلوات بھیجے بر محمد وآل محمد۔ تو حسین ہدایت کے چراغ ہیں۔ اب عزیزان محترم آپ دیکھیے کہ اسلام میں رسول اسلام کے ماننے والوں میں 73 فرقے ہیں۔ آپ کسی فرقے سے جا کر پوچھ لیجئے، سوال کر لیجئے کہ بھائی بتائیے آپ جنتی ہیں کہ نہیں، تو آپ دیکھیں 73 فرقے، ہر فرقہ یہ کہے گا کہ ہم جنتی، کوئی فرقہ یہ نہیں کہے گا کہ ہم جہنمی ہیں۔ آپ کسی فرقے سے پوچھ لیجئے، سوال کر لیجئے، کوئی فرقہ آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ ہم جہنمی ہیں۔ ہر فرقہ دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ ہم جنتی، ہم جنتی، ہم جنتی، ہم جنتی۔ اور رسول کا قول کیا ہے؟ رسول اسلام نے کیا فرمایا؟ توجہ چاہتا ہوں کہ رسول اسلام نے فرمایا کہ صرف اور صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا، بقیہ جتنے فرقے ہیں سب جہنمی ہیں، صرف اور صرف ایک فرقہ۔ اور یہاں آپ ہر فرقے سے پوچھئے تو ہر فرقہ اپنی طرف سے کہے گا ہم جنتی، ہم جنتی، ہم جنتی، کوئی فرقہ آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم جہنمی ہیں۔ اب عزیزان محترم آپ دیکھیے کہ یہاں پر خطیب ایمان فرمایا کرتے، خطیب ایمان کیا فرماتے تھے؟ کوئی فرقہ جنت میں نہیں جائے گا، کوئی فرقہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جنت میں جائے گی ایک کشتی، اور اس کشتی کا نام ہے حسین، یعنی جو در حسین پر آ گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو حسین سے دور ہو گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ ایک صلوات بھیجے بر محمد وآل اور عزیزان محترم، اس کے بعد جو رسول اسلام نے فرمائی اس حدیث کے بعد کہ اے اللہ من احب اللہ من احب الحسین، کہ اے اللہ تو اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرتا، جو حسین کو چاہتا، جو حسین سے عشق کرتا، جو حسین کو چاہتا، اللہ تو اس سے محبت کر۔ اب عزیزان محترم آپ غور کریے، اس میں بعض علماء نے فرمایا کہ یہ جو دعا ہے رسول اسلام کی یہ جملے خبریہ، بعض نے کہا نہیں یہ جملے انشائیہ ہے۔ خبریہ کسے کہتے ہیں عربی میں؟ خبر دینے کو کہتے ہیں، بتانے کو۔ اور عزیزان محترم آپ انصاف سے بتائیے کہ رسول اسلام کسی کی خبر دے رہے ہیں تو کیا رسول کی خبر غلط ہو سکتی ہے؟ اور اگر انشائیہ ہے، دعا کے معنی میں ہے، تو عزیزان محترم اگر رسول کسی کی یہ دعا کر دیں تو کیا معاذ اللہ رسول اسلام کی دعا قبول نہیں ہوگی؟ اما پوری کائنات کی دعا اگر قبول ہو رہی ہے تو رسول اسلام کے صدقے میں تو رسول اسلام کی دعا کیوں نہیں قبول ہو سکتی ہے؟ اور رسول کی دعا کیا ہے کہ اے اللہ تو اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ یعنی رسول اسلام بتانا چاہتے ہیں کہ اگر محب علی، اگر محب الہی بننا چاہتے ہو تو حسین سے محبت کر لو، خود بخود تم سے خدا محبت کر لے گا۔ صلوات بھیجے بر محمد۔ اس لیے کہ کائنات میں کسی کو دعا قبول ہو یا نہ ہو، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ رسول اسلام کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ 100% رسول اسلام کی دعا قبول ہوگی، اس لیے کہ آپ دیکھیں قرآن خود فرماتا ہے
وہ افراد جنہوں نے گناہوں کے ذریعے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، تو اللہ ان کے لیے کہہ رہا ہے آؤ، کہاں؟ رسول کی بارگاہ میں آ جاؤ، استغفار کرو، توبہ کرو، اور توبہ و استغفار سے اللہ نے نہیں کہا کہ ہم معاف کر دیں گے، ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے، بلکہ خالق کائنات کیا فرما رہا ہے؟ خالق کائنات فرما رہا آؤ رسول اسلام کی بارگاہ میں استغفار کرو، توبہ کرو، اور تمہارے ساتھ ساتھ اگر خود پیغمبر اسلام استغفار کر دیں، پیغمبر اسلام توبہ کر دے، تو اللہ تمہاری توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، حسین ہدایت کے چراغ، کشتی نجات۔ اب عزیزان محترم آپ کہیں گے کیسے حسین کیسے ہادی ہے، حسین کیسے رہنما ہے؟ تو عزیزان محترم آپ دیکھیں کہ بچپنے کا دن امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں ام ایمن جو رسول اسلام کی کنیز، ان کا کام کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی خدمت گزاری کرنا، یعنی دائی جسے کہتے ہیں سارا کام کرنا، نہلانا دھلانا اور تمام چیزیں کرنا۔ اب یہ امام حسین علیہ السلام کو ایک پارچے میں لپیٹے ہوئے کہاں نکلی؟ گھر سے باہر نکلی، اور جیسے ہی گھر سے باہر نکلی، بہت توجہ چاہیے، جیسے ہی گھر سے باہر نکلی ایک یہودی کی نظر امام حسین علیہ السلام کے چہرے پہ پڑی۔ آپ دیکھیں چہرے پہ پڑی ہے۔ ابھی امام حسین علیہ السلام نے تبلیغ کے لیے نہیں کہا، ابھی امام حسین علیہ السلام نے اسلام کو پیش نہیں کیا ہے، ابھی امام حسین علیہ السلام نے کوئی کلام نہیں کیا۔ جیسے ہی اس کی نظر چہرے پہ پڑی، ایک مرتبہ اس نے فرمایا اے ام ایمن، کیا آپ کی اجازت ہے کہ میں اس بچے کا بوسہ لے لوں، اس کی پیشانی کا بوسہ لے لوں؟ ایک مرتبہ ام ایمن نے فرمایا کہ تو نجس ہے، ناپاک ہے، دور ہو جا، یہ میرا بچہ پاک و پاکیزہ ہے، طیب و طاہر ہے، تو اس کی پیشانی کا بوسہ نہیں لے سکتا ہے۔ وہ عزیزو جیسے یہ جملہ کہا، وہ ایک مرتبہ یہودی نے عجیب جملہ کہا، اے ام ایمان، اگر میں کلمہ پڑھ لوں، اگر میں مسلمان ہو جاؤں۔ اب عزیزان محترم آپ نے توجہ نہیں کیا، یعنی امام حسین نے ابھی کلام نہیں کیا ہے، ابھی اسلام کو پیش نہیں کیا ہے، صرف اس یہودی نے امام حسین علیہ السلام کے پیشانی کو دیکھا، چہرے کو دیکھا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے۔ اب آپ بتائیے حسین ہادی ہے کہ نہیں ہے؟ ایک صلوات بھیجئے بر محمد و آل عزیزان محترم، حسین ہادی، جو بھی در حسین پر آیا وہ نجات پا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے آج کے زمانے میں بہت سے افراد کہتے ہیں ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، کسی سے نہیں مانگو، ڈائریکٹ اللہ کے پاس جاؤ، اور خود ابھی قرآن میں دیکھیے کہ خالق کائنات نے ایک وسیلہ بنا دیا ہے کہ اہل بیت کے پاس آؤ، رسول کے پاس آؤ، اس لیے کہ بغیر وسیلے کے کامیابی ملنے والی نہیں، جب بھی اس لیے کہ اللہ تک ہم جا نہیں سکتے اور اللہ ہم تک آ نہیں سکتا۔ اللہ نے کچھ ایسے مظہر بنا دیے، ایسے وسیلے بنا دیے، ان تک آؤ خود بخود اللہ تک پہنچ جاؤ، ان کو دیکھتے جاؤ، اللہ کو پہچانتے جاؤ۔ اب عزیزو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ہم اہل بیت سے کچھ طلب کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اہل بیت سے رزق مانگ سکتے ہیں؟ تو بالکل مانگ سکتے ہیں، اہل بیت سے بالکل طلب کر سکتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، بالکل آپ اہل بیت سے مانگ سکتے ہیں۔ کہ مولانا دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے کہ ہم اہل بیت سے مانگ سکتے ہیں؟ تو عزیزان محترم آپ دیکھیں کہ دلیل کیا ہے۔ سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ بتائیے، آپ اس شہر میں رہتے ہیں، جہاں بھی رہتے ہو، اس شہر میں اگر آپ کو کوئی سرکاری کام کرانا ہو تو آپ بتائیے آپ ڈی ایم کے پاس جائیں گے یا وزیر اعظم کے پاس جائیں گے یا مکھ منتری یا پردھان منتری کے پاس جائیں گے کام کرانے؟ کہاں جائیں گے؟ جو شہر کا ڈی ایم ہوگا، حاکم ہوگا، وہی تو جا کے آپ کام کروائیں گے۔ کوئی مہر لگوانی ہو، کوئی دستخط کرنی ہو، کچھ بھی کرنا ہو، تو ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے، یہ جو ڈی ایم مہر لگا دے گا، کیا یہ حکم سرکاری ہوگا، سرکار کا ہوگا، وزیر اعظم کا ہوگا؟ یعنی اس کی دستخط جو اس کی مہر ہے، کیا یہ سرکاری مہر ہوگی، وزیر اعظم کی مہر ہوگی، اس کا کرم وزیر اعظم کا کرم ہوگا؟ تو ہم نے کہا بالکل۔ ہم نے کہا وہ کیسے؟
کا اس لیے کہ سرکار نے انہیں اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے، یعنی ان کی عطا سرکار کی عطا ہے، ان کا کرم سرکار کا کرم ہے، ان کا دینا سرکار کا کرم ہے۔ تو عزیزو یہی تو ہم دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ نے اہل بیت کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے۔ صلوات بجبر محمد وآلہ۔ اس لیے کہ اہل بیت سے طلب کرنا، اہل بیت سے مانگنا گویا خدا سے مانگنا ہے، اور اہل بیت سے طلب کرنا خلاف خدا نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ قرآن پڑھیے، یہ تو وہی چاہتا ہے جو خدا چاہتا ہے، جو خدا چاہتا ہے وہی اہل بیت چاہتے ہیں۔ اب عزیزان محترم سمجھے، جو اہل بیت کا کرم ہے خدا کا کرم ہے، جو اہل بیت کی مرضی ہے وہی خدا کی مرضی ہے۔ اب عزیزان محترم یہ اہل بیت وہ اہل بیت ہیں، اگر کسی کے لیے کہہ دے کہ حب علی عبادہ، تو خدا بھی یہی چاہتا ہے کہ علی کی محبت عبادت ہے۔ اگر یہ کسی کے لیے کہہ دے کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، تو خدا بھی چاہتا ہے کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو تو علی کے ذکر سے۔ ایک صلوات بجے بر محمد اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ خالق کائنات نے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا، اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ اظہار اللہ کرتا ہے، اور اظہار کو پورا کون کرتا ہے؟ یہ اہل بیت کرتے ہیں۔ اللہ سوچتا ہے اور اس سوچ کو مکمل اہل بیت کرتے ہیں، اس لیے کہ جو مرضی خدا کی ہے وہی مرضی اہل بیت کی۔ تو عزیزوں کیوں ہے؟ اس لیے کہ خالق کائنات نے انہیں اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے۔ ایک صلوات بھیجے پر محمد وآل محمد۔ ان کی عظمت، ان کا مرتبہ کی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہر جگہ امام حسین علیہ السلام کی فضیلت کو بیان کیا جاتا ہے۔ رسول اسلام فرما رہے ہیں، کبھی خطبے کو توڑ کر فرما رہے ہیں، کبھی منبر سے اتر کر بتا رہے ہیں کہ یہ میرا حسین، اسے پہچانو، اس کی منزلت کو جانو، اور موقع ملے تو اس کی نصرت بھی کرو۔ کیوں اتنا پہچانا جاتا ہے؟ اور عزیزان محترم یہی وجہ ہے کہ ہمارے 8ویں امام امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم سب 14 معصومین کشتی نجات ہیں، نجات دینے والے، لیکن اس کے بعد امام فرماتے ہیں لیکن جو وسعت امام حسین علیہ السلام کو ملی ہے وہ کسی کو نہیں۔ اور امام حسین علیہ السلام کی یہ وسعت جو ملی ہے یہ صرف اور صرف سید الشہداء کی وجہ سے ہے کہ جتنی جلدی نجات امام حسین علیہ السلام کی کشتی پائے گی، کسی کی کشتی اتنی جلدی نجات نہیں پائے گی۔ ایک صلوات بھیجے پر محمد وآل محمد۔ اور عزیزان محترم آپ سوچئے کہ امام حسین علیہ السلام کا مرتبہ کیا ہے۔ کتاب کا نام تجلیات حسین، آپ دیکھیں کہ جس میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ رسول خدا سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، زانوں پہ 6 برس کا حسین بیٹھا ہوا ہے، اور سامنے مولا کائنات بیٹھے ہوئے ہیں، مسکرا رہے ہیں مولا کائنات، کبھی حسین کو دیکھ رہے ہیں تو کبھی رسول کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد سوال کر لیا، یا رسول اللہ کیا آپ میرے لال حسین سے محبت کرتے ہیں؟ جیسے ہی یہ جملہ کہا ہے کہ مرتبہ رسول السلام نے فرمایا کہ علی کیسے نہ میں اپنے لال حسین سے محبت کروں، اس لیے کہ یہ میرے اعضاء میں سے ایک عضو ہے، میرے بدن کا ایک حصہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال کر لیا مولا کائنات نے، فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ آپ حسین کو زیادہ چاہتے یا علی کو؟ بس جیسے ہی مولا کائنات نے سوال کیا، اس سے پہلے کہ رسول اسلام کو جواب دیتے، امام حسین علیہ السلام بول پڑے، کیا فرمایا کہ بابا جان جس کی فضیلت زیادہ ہوگی، جس کی منزلت زیادہ ہوگی اسی کو لانا چاہیں گے۔ یعنی بچپنے کا دن ہے، امام حسین علیہ السلام دنیا والوں کو سبق دے رہے ہیں کہ دیکھو اگر کسی کو پہچاننا ہے تو شکل سے نہیں پہچانا جائے گا، صورت سے نہیں پہچانا جائے گا، اگر پہچان ہوگی تو سیرت سے ہوگی، کردار سے ہوگی۔ ایک صلوات میں جبر محمد وآلہ۔ اور عزیزان محترم آپ دیکھیے جب اہل بیت آپس میں بیٹھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں،
ایک دوسرے سے سوال و جواب ہوتا ہے، یہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ یہ اپنے لیے تھوڑی نہیں کرتے، یہ ہمارے لیے، تاکہ ان کی فضیلت ہم تک آ جائے، ان کی معرفت ہم تک پہنچے، اسی لیے آپس میں گفتگو ہوتی ہے۔ اب عزیزو دیکھیے کہ امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں، مولا کائنات نے سوال کر لیا، اچھا یہ بتاؤ میرے لال، کیا تم فضیلت میں مجھ پر فخر محسوس کرتے ہو؟ بالکل بابا، آپ پر میں فخر کرتا ہوں۔ اچھا فخر کر رہے ہو، کتنی فضیلت ہے تمہاری، بیان کرو۔ بابا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنی فضیلت آپ کے سامنے بیان کروں، آپ کے ہوتے ہوئے آپ پر فوقیت کروں؟ پہلے آپ اپنی فضیلت کو بیان کریے، اس کے بعد ہم اپنی فضیلت کو بیان کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا کائنات دو زانو ہو کر بیٹھے، بیٹھنے کے بعد فرماتے ہیں میرے لال حسین، کیا تم میری فضیلت کو سننا چاہتے ہو، میری منزلت کو سننا چاہتے ہو، میری عظمت کو سننا چاہتے ہو؟ کہا نانا سنائیے، ہاں بابا سنائیے، ہم آپ کی فضیلت کو سننا چاہتے ہیں، ہم آپ کی منزلت کو سننا چاہتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، ایک مرتبہ مولا کائنات اپنی فضیلت کو سنانا شروع کر دیتے ہیں کہ سنو میرے لال حسین، میری فضیلت کیا ہے، میری عظمت کیا ہے، میرا مرتبہ کیا ہے۔ فرمایا کہ انا امیر المومنین، انا یاسف الدین، انا اولو، انا ظاہرو، انا باطنو۔ اس کے بعد فرماتے انا یاسف الدین، انا حی علی خیر العمل، یعنی مولا کائنات نے ایک نشست میں 70 فضیلتیں بیان کر دی۔ ایک صلوات مجھے پر محمد وآل محمد۔ کیا فرمایا کہ انا امیر المومنین، میں مومنوں کا امیر ہوں، یعنی مولا کائنات نے یہ پیغام دے دیا کہ دیکھو جو مجھے اپنا مولا مانے گا وہی مومن ہوگا۔ ایک صلوات مجھے پر محمد وآل محمد۔ اس کے بعد کیا فرمایا کہ انا یاسف الدین، میں دین کا یاسوف ہوں۔ اب دیکھیں یاسوف کسے کہتے ہیں؟ یاسوف شہد کی مکھیوں میں ایک مکھی ہوتی ہے، اسے یاسوف کہا جاتا ہے۔ کب وہ کون ہے؟ کب وہ تمام مکھیوں کا سردار ہے۔ کب اس کا کام کیا؟ کہ چھتے پہ بیٹھی رہتی ہے۔ اس کا کام کیا؟ چھتے پہ بیٹھی رہتی ہے۔ اچھا چھتے پہ بیٹھی رہتی ہے، کوئی کام وغیرہ بھی ہے؟ کہا نہیں ہے کام۔ کہا کیا کام کرتی ہے؟ کہا تمام مکھیاں چھتے سے باہر نکلتی ہیں، پھولوں پر جاتی ہیں اور وہاں سے رس لے کر آتی ہیں اور اس سے شہد بنتی ہے۔ تو پھر یہ کیا کرتی ہے؟ کہ یہ تمام مکھیوں کو چیک کرتی ہے جو پھولوں سے رس لے کر آتی ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کوئی مکھی غلط رس لے کر آ گئی ہو، کوئی زہریلا رس لے کر آ گئی ہو۔ کہ یہ کیا کرتی؟ کہ مکھیوں کو چیک کرتی ہے، اگر زہریلا رس لے کر آئی کوئی مکھی تو کیا کرے گی؟ کہ یہ مکھی اسے بھگاتی نہیں ہے بلکہ اسے قتل کر دیتی ہے، دو حصوں میں تقسیم کر دیتی ہے۔ یعنی اس مکھی کا کام یہ ہے اصل چیز کو اصلی جگہ پر رہنا اور نقل کو نقلی جگہ پر رہنا، یعنی دونوں کو مخلوط نہیں ہونے دیتا ہے، دونوں کو ملنے نہیں دیتا ہے۔ اب عزیزان محترم سمجھے کہ میرے مولا نے فرمایا ہے کہ یاسف الدین، میں دین کا یاسوف ہوں، یعنی اگر اصلی دین چاہتے ہو تو در علی پر آنا ہوگا۔ صلوات مجھے پر محمد اور عزیزان محترم اس کے بعد کیا فرمایا کہ انا صراط المومن، میں مومنوں کی نماز ہوں، میں مومنوں کی نماز ہوں۔ یعنی مولا فرما رہے ہیں جس کے دل میں میری محبت ہوگی اسی کی نماز قابل قبول ہے، اسی کی عبادت قبول ہے، اسی کی ریاضت قبول ہے۔ اب آپ خود سوچئے کہ کربلا میں دشمنان اہل بیت تھے، وہ مسلمان تھے کہ نہیں تھے، نماز پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے، لیکن کوئی ایک شخص کھڑا ہو کر چیلنج کہہ دے کہ ان کی نماز قبول ہوگی، یزید کی نماز قبول ہوگی، شمر کی نماز قبول ہوگی، ہر شخص یہی کہے گا کسی کی قبول نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی بھائی؟ سورہ حمد آپ بھی پڑھتے ہیں، سورہ حمد وہ بھی پڑھتے ہیں، ذکر وہ بھی کرتے ہیں، ذکر ہم بھی کرتے ہیں، آپ کی قبول ان کی کیوں نہیں؟ تو ہر شخص یہ کہے گا کہ دشمنان اہل بیت تھا، اور جو بھی دشمنان اہل بیت ہوگا
جس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہوگی وہ لاکھ عبادتیں کرتا جائے اس کی عبادت قبول نہیں ہو سکتی ہے. ایک صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد. اور عزیزان محترم آپ دیکھیں یہی وجہ ہے کہ جب ہم بچے اپنے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں مسجدوں کے لیے مجلسوں کے لیے یا کسی دینی پروگرام کے لیے تو پہلا جو ہے اسلام میں جو ہے تبلیغ ہوتی ہے بچوں کے لیے تو کہاں سے؟ ماں سے شروع ہوتی ہے. اور جیسے ہی بچہ نکلتا ہے گھر سے بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ کہا نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ مجلس میں جا رہے ہیں. کہا اچھا بیٹا جا تو رہے ہو لیکن ایک بیٹا خیال رکھنا کہ خلوص دل کے ساتھ جانا. یعنی جو بھی کام انجام دے رہا بیٹا گھر سے نکل رہا بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ نماز پڑھنے خلوص کے ساتھ. روزہ رکھ رہے ہو خلوص کے ساتھ. حج پہ جا رہے ہو خلوص کے ساتھ. انجمن جا رہے ہو خلوص کے ساتھ جانا. فرش اضاء پہ جا رہے ہو خلوص کے ساتھ. مجلس پڑھ رہے ہو خلوص کے ساتھ. یعنی ہر عمل میں خلوص 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 خلوص. ہر عمل میں ہمارے یہ خلوص ہے کیا؟ یہ خلوص کسے کہتے ہیں؟ اب آیت اللہ احمد مجتمع فرماتے ہیں یہ خلوص کیا ہے. خلوص کے بارے میں بتایا کہ ایک شخص رسول اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا. کہا یا رسول اللہ کوئی ایسا آسان سا طریقہ بتا دیجئے تاکہ ہم جنت میں پہنچ جائیں. کوئی آسان سی کنجی دے دیجئے یعنی تالا کھولیں اور جنت میں حاضر ہو جائیں. تو رسول اسلام نے بھی بہت آسان طریقہ بتایا. کیا بتایا رسول اسلام نے؟ کہا اگر کوئی شخص خلوص دل کے ساتھ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دے جنت اس کی پکی. بس جیسے ہی رسول اسلام نے کہا کہ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دے جنت پکی وہ جہاں بیٹھا تھا فوراً کھڑا ہوا سینے کو ٹھوکا. کہا یا رسول اللہ پھر تو میری جنت پکی. کہا وہ کیسے؟ کہا اس لیے کہ آپ نے تو ایک مرتبہ بتایا ہے نہ جانے دن میں ہم کتنی مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. ایک مرتبہ رسول اسلام نے کہا تم نے شرط نہیں سنی. کہا یا رسول اللہ وہ شرط کیسی ہے؟ کہا خلوص دل کے ساتھ. ایک مرتبہ فرمائیے خلوص کسے کہتے ہیں؟ رسول اسلام نے فرمایا کہ ہم آل محمد کی محبت کا نام خلوص ہے. صلوات جبر محمد و آل محمد. محترم یہ آل محمد کی محبت کا نام خلوص ہے. تو جب تک ہم اہل بیت سے محبت نہیں کریں گے کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے. اب عزیزو آپ دیکھیں کہ مولائے کائنات نے اپنی حدیثیں بنانا. آپ بولو انا ظاہر و انا باطن. ایک نشست میں کتنی حدیثیں بیان کی؟ 70. اور اس کے بعد آگے بیٹھ گئے. اور جب بیٹھے تو ایک مرتبہ رسول اسلام مسکرا کے فرماتے میرے لال تمہارے بابا نے تو اپنی فضیلت بیان کر دی اب ہے اس کا جواب تمہارے پاس. ایک مرتبہ امام مسکراتے فرماتے ہیں ہاں نا ہے جواب. اب عزیزو دیکھیے کہ امام بیٹھے ہوئے تھے رسول کے زانوں پہ. اٹھے وہاں سے اور آگے اس زانوں پہ بیٹھ گئے. اس کا مطلب ہے کہ امام دنیا والوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو ابھی تک ہم اس زانوں پر بیٹھے ہوئے تھے تو ہم نے اس زانوں کو فرش عزا بنایا تھا. اب اس زانوں پر آ کر اسے منبر بنا رہے ہیں. صلوات میں جبر محمد و آل محمد. اب عزیزان محترم اس کے بعد آئے اس زانوں پہ. اس کے بعد آنے کے بعد فرماتے ہیں بابا یہ جو تمام فضیلتیں آپ نے بیان فرمائی بے شک یہ ساری فضیلتیں آپ کی ہیں. آپ تو اس سے کہیں افضل و بالا تر ہیں. یہ جتنی فضیلتیں بتائی ہیں آپ نے اس سے بھی کہیں آپ افضل ہیں بالا تر ہیں. اچھا بیٹا وہ کون سی فضیلت ہمارے اندر نہیں جس پر تم فخر کر رہے ہو؟ ایک مرتبہ امام حسین اسلام فرماتے ہیں یہ جتنی فضیلتیں بیان آپ نے کی ہے یہ ساری فضیلتیں ہمیں پائی جاتی ہیں لیکن وہ فضیلت جس کی وجہ سے میں آپ پر فخر کر رہا ہوں وہ آپ کے پاس نہیں ہے. کہا بیٹا بتاؤ وہ کون سی فضیلت ہے؟ کہا یہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو میرے پاس جو نانا وہ سید الاوصیاء جو بابا وہ سعود بابا ہے وہ میرا تمام اماموں کا سردار ہے اور جو میری ماں ہے وہ تمام عورتوں کی سردار ہے.
یعنی امام حسین علیہ السلام کس پہ ناز کر رہے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرے پاس جیسا نانا ہے آپ کے پاس نانا نہیں ہے، میرے پاس جیسی ماں ہے آپ کے پاس ماں نہیں ہے، میرے پاس جیسا بابا ہے آپ کے پاس بابا نہیں ہے۔ اور رسول اور علی کس پہ ناز کر رہے ہیں؟ حسین پر ناز کر رہے ہیں، اور اہل بیت کے چاہنے والے اہل بیت پر ناز کر رہے ہیں۔ اس صلوات میں جبر محمد عزیزان محترم، ہم اہل بیت کو ناز کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے، اور عزیزوں یہ کم نہیں، یہ جو ناز ہمارا ہے یہ کم نہیں، اس لیے کہ ہم خدا کا جتنا بھی شکریہ ادا کرے کم۔ یہ جو محبت اہل بیت، یہ جو نیکی خالق کائنات نے ہمیں عطا فرمائی ہے، کم نہیں، اس لیے کہ وہ کہاں اور ہم کہاں، اہل بیت کا مقام کہاں ہے، ان کی منزلت کہاں ہے، ہم ان کے قدموں کی جو دھول ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن یہ خالق کائنات نے بہت بڑی نعمت آپ کو عطا فرمائی، اور صرف انسان اگر اسی نعمت پر اپنے پروردگار کا اپنی پوری عمر شکریہ ادا کرتا رہے تب بھی وہ شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ تو عزیزان محترم، آپ دیکھیے ایک مرتبہ مولائے کائنات کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد آئے اور حسین کی پیشانی کا بوسہ لیا، لینے کے بعد فرمائے میرے لال تم نے سچ فرمایا کہ تمہارے پاس جیسا نانا ہے کسی کے پاس ایسا نانا نہیں، تمہارے پاس جیسا بابا ہے کسی کے پاس ایسا بابا نہیں ہے۔ بے شک تمہاری ماں کا نام بھی فاطمہ ہے، ہماری ماں کا نام بھی فاطمہ ہے، لیکن ہماری ماں فاطمہ کائنات کی عورتوں کی سردار نہیں ہے، لیکن تمہاری ماں کائنات کی عورتوں کی سردار ہے۔ اور عزیزو یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں جو بھی در حسین پر آیا، جو بھی اہل بیت کے در پر آیا ہے، خالی جھولی آیا ہے اور جھولی بھر کر لے گیا۔ جو بھی حسین کے در پر آیا، جو بھی اہل بیت کے در پر آیا ہے، وہ کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں گیا ہے۔ آپ اس فرش عزا کی اہمیت کو سمجھیں، اس کی منزلت کو سمجھیں۔ یہ فرش عزا جس کی بانی خود جناب زینب صلوات اللہ علیہا، جنہوں نے اس فرش عزا کو بچھا کر ہمیں بہت بڑی نعمت عطا فرمائی، اس لیے کہ اس فرش عزا وہ ہے کہ جس پہ ملائکہ آتے ہیں اور اپنے جسموں کو لگاتے ہیں تاکہ وہ خوشبو انہیں مل جائے جو فرش عزا کی ہے۔ اور یہی ملائکہ جب آسمان پر جاتے ہیں فرش عزا پر، تو خوشبو سے پورا آسمان معطر ہو جاتا ہے، تو دوسرے ملائکہ سوال کرتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو، کس جگہ سے آ رہے ہو اتنی اچھی خوشبو لے کر؟ تو فرشتے بتاتے ہیں کہ ہم زمین پر فرش عزا بچھے، حسین کی مجلس عزا برپا ہو رہے ہیں، ہم وہاں سے آ رہے ہیں۔ تو وہ فرشتے آتے ہیں یہاں جب فرش عزا بھی اٹھ چکا ہوتا ہے، اس زمین پر جہاں فرش عزا بچھائی گئی، ملائکہ آ کر اپنے جسموں کو ملتے مس کرتے، اس کے بعد واپس آتے۔ تو آپ عزیزوں سمجھے کہ فرش عزا کی اہمیت کیا ہے؟ یہ وجہ ہے کہ سید سجاد نے اس فرش عزا کو بچھا کر ہم پر سب سے بڑا احسان فرمایا، یہ بہت بڑی دولت عطا فرمائی ہے۔ اور عزیزوں خود سوچئے کہ سید سجاد خون کے آنسو ہوئے، اور سب سے زیادہ سید سجاد نے اگر گریہ کیا تو اپنی بہن جناب سکینہ پر گریہ کیا، اس لیے کہ سید سجاد کربلا میں ضعیف نہیں ہوئے تھے، سید سجاد کربلا کے بعد ضعیف ہوئے۔ سید سجاد کوفہ اور شام نے سید سجاد کو ضعیف کر دیا ہے، سکینہ کے تمانچوں نے سید سجاد کو ضعیف کر دیا، سکینہ کی فریاد ماں بہنوں کے کھلے ہوئے سر نے سید سجاد کو ضعیف کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی سید سجاد سے سوال ہوا ہے مولا سب سے زیادہ آپ کو تکلیف کہاں ہوئی ہے، امام نے فرمایا شام، شام، شام کا بازار، ارباب عزا۔ یقیناً آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا ہے، لیکن ارباب عزا کبھی آپ کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے تو آپ اپنے پروردگار سے دعا کریے، یہ بہت بڑی نعمت کہ پروردگارہ ہمیں آنسو عنایت فرما۔ اس کے بعد بھی اگر آنسو نہ آئے تو جناب سیدہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو واسطہ دیا، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ دیا کریے کہ پروردگارہ سیدہ کے صدقے میں ہمارے آنکھوں میں آنسو آ جائے۔ لیکن اگر اس کے بعد بھی نہ آئے تو ہمارے سامنے یہ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا تصور کریں خدا سلام
سلامت رکھے ان کے گھر میں چھوٹی چھوٹی بہنیں ہوں گی خدا سلامت رکھے انہیں کوئی آپ کی بہن کو اگر بازار میں زلفوں کو پکڑ کر تماچے مارے تو آپ بتائیے کتنے ایسے نوجوان ہیں جو برداشت کر سکتے ہیں نہیں برداشت کر سکتے نا اگر نہیں کر سکتے ہو تو سید سجاد کو سلام کیا کرو ارے وہ شام کا بازار وہ کوفے کا بازار سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں شام نے کبھی شمر جو ہے سکینہ کو تماچا مار رہا ہے کبھی خولی سکینہ کو تماچا مار رہا ہے سید سجاد نے کیسے برداشت کیا ہوگا رباب اعضا یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ سید سجاد اور جناب سکینہ بہن بھائی کی محبت کو دیکھ لیجئے کہ سید سجاد جب شام کے بازار میں تھے تو شمر نے سکینہ کو تماچا مارا اور سکینہ زمین سے اٹھ نہ سکی تو ایک مرتبہ شمر تازیانہ لہراتا ہوا سید سجاد کے پاس آتا ہے آ کر کہتا ہے اے سجاد سکینہ سے کہو اٹھ جائے ورنہ ہم تمہیں تازیانے ماریں گے ارباب اعضا سکینہ نے دیکھا جیسے بھیا کو تازیانے لگ رہے ہیں پوری جسم کی طاقت کو سمیٹ کر اٹھی اور بھیا کے پاس آتی ہے آنے کے بعد کہتی ہے میرے بھیا کو نہ مارو لیکن ارباب اعضا وہی سکینہ ہے ایک مرتبہ شمر تازیانے مار رہا ہے سکینہ کو سکینہ فریاد کر رہی اے بھیا مجھے بچا لو لیکن دیکھا کہ بھیا ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں پیروں میں بیڑیاں ہیں بھیا ہمیں بچا نہیں سکتے ہیں ایک مرتبہ سکینہ نے عجیب جملہ کہا اے بھیا ظالم سے کہہ دو اگر مارنا تو مارے لیکن میرے رخساروں پہ نہ مارے اس لیے کس رخسار پر بابا موسیٰ آزادارو یقیناً آپ کے آنکھوں میں آنسو آزادارو کھل کر روئیے گا گھٹ گھٹ کر نہ روئیے گا اس لیے کہ کوئی آپ کو تماچے مارنے والا نہیں ہے کوئی تازیانے مارنے والا نہیں ہے لیکن سکینہ گھٹ گھٹ کر قید خانے میں اس دنیا سے چلی گئی ارباب اعضا یہی وجہ ہے کہ جب سید سجاد کو رہائی ملی تو ایک مرتبہ زینب نے فرمایا میرے لال پہلے ایک مکان خالی کروا دو اس لیے کہ ابھی تک میں اپنے بھیا پہ رو نہ سکی اپنے بھیا کا ماتم نہ کر سکی لو آزاداروں مکان خالی ہوا ایک مرتبہ زینب نے ایک مسند بچھائی سجاد کو بٹھایا اے میرے لال سجاد تمہارا بابا مارا گیا تمہیں آج تک کسی نے تعزیت نہیں دی ہے تمہیں آج تک کسی نے پرسا نہیں دیا ہے اے میرے لال سجاد تمہاری پھوپھی زینب تمہیں پرسا دے رہی ہے سید سجاد تڑپ گئے فرمایا اے پھوپھی اماں ارے کس کا پرسا دو گے ارباب اعضا یہ قافلہ کربلا کے لیے روانہ ہوا جب کربلا میں یہ قافلہ پہنچا ہے تو روایت بتاتی ہے کوئی بیوی اپنی سواری سے خود سے اتری نہیں ہر بیویوں نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا ہے روایتوں میں ملتا ہے کہ زینب نے اپنے کو بلندیوں سے گرایا ہے گرانے کے بعد زینب اٹھ کر بھیا کی قبر پہ نہیں گئی بلکہ زینب جو روایتوں میں ملتا ہے گھٹنیوں کے بل حسین کے قبر پر آتی ہے آنے کے بعد بھیا کی قبر سے لپٹ جاتی ہے فرماتی ہے بھیا ارے آپ کی بہن قید خانے سے چھٹ کر آئی ہے اے بھیا ارے کیا کیا ظلم ہمارے اوپر ہوا کیسے کوفے کی داستان بیان کرے کیسے شام کا منظر پیش کرے اے بھیا آپ کی امانت کو قید خانے میں کھو کر آئی ہو اور باب اعضا بیویوں میں کوہرام برپا تھا ایک مرتبہ رباب آگے بڑھتی ہے فرماتی میرے لال سجاد ارے میرے اصغر کی قبر کہاں ہے میرے اصغر کی قبر کہاں ہے ایک مرتبہ سجاد پڑھتے ہیں اماں ارے آپ کے لال اصغر کی قبر بابا کی قبر میں ہے آپ کا لال بابا کے سینے پہ سویا ہوا ہے آپ کا بیٹا اکبر پہلو میں لیٹا ہوا ہے
ارباب اعضاء بیویوں نے ماتم کیا، لیکن ایک مرتبہ زینب کھڑی ہوتی ہے، فرماتی سجاد میرے غازی کی قبر نظر نہیں آ، میرا بھیا عباس کی قبر کہاں ہے؟ ایک مرتبہ سید سجاد نے پھوپھی کا شانہ پکڑا، فرات کے کنارے لے آئے، ایک ننھی سی قبر تھی، اشارہ کیا اے پھوپھی اما یہ آپ کے غازی کی قبر ہے۔ ارباب اعضاء اب زینب کبھی غازی کی قبر کو دیکھتی ہے، کبھی سید سجاد کو دیکھتی ہے۔ ایک مرتبہ فرماتی سجاد میں نے کسی بچے کی قبر نہیں پوچھی ہے، سجاد ارے میں نے اپنے غازی عباس کی قبر پوچھ رہی ہوں۔ میرا عباس اتنا چھوٹا نہیں تھا، میرا عباس کا قد بہت بڑا تھا۔ سجاد تڑپ گئے، اے پھوپھی اماں ارے ظالموں نے آپ کے غازی کو اتنے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا کہ میں نے آپ کے غازی کے اعضاء کو اکٹھا کیا ایک چٹائی میں، اور اس کے بعد ایک ننھی سی قبر بنائی ہے۔ اے پھوپھی اماں یہ آپ کے بھیا غازی کی قبر ہے۔ زینب قبر پہ گر گئی، واپس آیا، وہ علیہ وہ مظلومہ کے نعرے بلند ہوئے، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وقسمه سيعلم الذين ظلموا بارے تجھے واسطہ محمد والے محمد کے صدقے میں ہماری اس مختصر سی عزا کو قبول فرما۔ بارے تجھے واسطہ محمد والے محمد کے صدقے میں ہمارے آنسوؤں کو رومان زہرا میں جہاں عنایت فرما۔ بارے تجھے واسطہ محمد والے محمد کے صدقے میں جو مومنین مومنات اس دنیا سے اٹھ چکے ہیں، بالخصوص بانی مجلس کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، ان کے درجات میں بلندی عطا فرما۔ بارے لا تجھے واسطہ محمد والے محمد کے صدقے میں بانی مجلس اور حاضرین کی تمام جائزات کو قبول فرما، کہ رزق میں اضافہ فرما، ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما۔ بارے لا تجھے واسطہ محمد والے محمد کے صدقے میں بانی مجلس اور حاضرین کی تمام زمینی اور آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما۔ بارے لا تجھے واسطہ محمد والے محمد کے صدقے میں اس گھر میں خیر و برکت عطا فرما۔ بارے لا تجھے واسطہ محمد والے محمد کے صدقے میں حاضرین اور جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ بارے لا تجھے واسطہ محمد والے محمد کے صدقے میں دشمنان عزا اور دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ بارے لا تجھے واسطہ محمد والے محمد کے صدقے میں بہترین دعا یہ ہے کہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب ان کے انصار میں شمار فرما۔ اللہم تقبل منا وانک انت السمیع العلیم۔ سمیع دعا ماشاءاللہ آپ حضرات سے التماس سے مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم کوثر حسین ابن عبدالغفور، مبارک حسین ابن ارشاد حسین، مصطفیٰ حسین ابن عبدالغفور، محمد محسن ابن محمد سلیم، صدیق حسن اور ہاشم علی، محمد بشیر ابن کوثر حسین، محمد نذیر ابن کوثر حسین، زاہدہ بیگم بنت انور حسین، شبیری بیگم بنت عبدالغفور، بانو بی بی بنت محمد سلیم اور تمام جملہ مومنین مومنات اور مومنی مرحومات کو احسان فرما۔ صلی اللہ اللہم صلی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وآل
محمد